دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت و پریشانی دور کرے گا، تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو. اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ کی مرضی، فرشتے بھیجے، جنات بھیجے، کوئی بزرگ بھیجے، ہوا بھیجے. بزرگوں کو، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ظاہری امداد ضرور کریں، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے قبر کے اندر، میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں. وہ اللہ کی خصوصیت ہے. یہ ہے اللہ مولا. تو یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے. مددگار، مشکل کشا، حاجت روا. قبر میں وہ زندہ ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص زندہ بھی ہے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہم سے محبت بھی رکھتا ہے. آپ نماز میں تحیات کیسے پڑھتے ہیں؟ تحیات ذرا سنائیں. مجھے پتا ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ، سناؤ. بتا تو السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے. مطلب پورا ہاں سناؤ نا. ایسے ہی پڑھتے ہیں. التحیات والطیبات للہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اچھا پورا، ہاں ہاں تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ ہاں. یہ وبرکاتہ. سلام کس کو دیتے ہو؟ سلام ایسے یہ کوئی اس کا معنی بھی ہے ایسے فضول ہے؟ اور بھائی کس کو درست کہہ رہے سلام ہیں دیتے آپ. ہو؟ وہ اگر نبی وہ کو. ہاں یہ فضول نبی کو. پرس نہیں ہے. امتی دیکھو، امتی کوئی بنگال میں ہے، امتی کوئی چائنا میں ہے، امتی کوئی جاپان میں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سلام دیتا ہے کس کو؟ ہاں ہاں. تو نبی نبی کو. وہی نبی جو دن میں آپ کتنی دفعہ سلام دیتے ہو؟ 5 دفعہ نہیں، بہت دفعہ سلام دیتے ہیں نا، کیونکہ ہر نماز میں ایسے ہی ہے، سلام دیتے ہیں. 10 دفعہ تو ہاں کم از کم بالکل، بھی ہوگا نا. بہت دفعہ نہیں 10. نوافل ہیں وغیرہ ہاں وغیرہ سلام دیتے ہیں. ہاں. تو اس نبی ہاں. صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوهَا بِمِثْلِهَا أَوْ أَحْسَنَ مِنْهَا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کہ کوئی شخص ایسے آپ ہی ہے. پہ سلام دے تو اسی طرح جواب دو یا اس سے بہتر جواب دے. تحیت سلام، تحیت کا رد کرنا واجب ہے نا، سلام کا رد کرنا، جواب جی دینا. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں بالکل. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سلام بھی سنتے ہیں، سلام بھی دیتے ہیں. تو وہ معجزات بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو اگر ان سے مانگ لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے تو ثابت کر دیا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ابس بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے. اور سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے سوائے وہابیت کے، سوائے وہابیت کے سب. ہاں اب بولو تم. آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ابھی بھی رسول ہیں، ان کے پاس ابھی بھی معجزات ہیں، اور یہ کہ ان کے اوپر سلام بھیجا جائے تو وہ سلام سنتے ہیں وٹ ایور. ٹھیک ہے. تو وٹ ایور کیا جواب بھی دیتے ہیں. مطلب وٹ ایور سے جواب مراد دینا یہ تھی واجب ہے. کہ وہ بھائی جواب دینا، وہ آپ نے خود بولا کہ قرآن میں واجب ہے. ہاں تو جواب سوال دیتے ہیں، سلام جواب اگر دیتے ہیں، سنتے ہیں بالکل جواب نہیں بالکل دیتے؟ جواب یہ تو جواب کفر ہے نا بھائی. جی جی، میرا مطلب یہی تھا، یہ مطلب تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو صحیح جواب ہے. نہیں دیتے ہوں گے، شیعوں کو جواب ضرور دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. مجھے مسئلہ نہیں ہے. اب میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا، سنیں، میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ عین اس مسئلے پر کہ آپ ان سے استغاثہ کریں اور وہ اس استغاثہ کو بھی قبول کریں، یا اس کے بھی مدد کریں. کیا آپ کے پاس اس کی کوئی ہمارے دلیل پاس قطعی حدیث ہے، ہے؟ ہمارے پاس اب جی ہاں احادیث ہے ہمارے پاس ہمارے کتب میں احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم اور دکھائیں گے انشاءاللہ. ہاں ہمارے پاس ہماری کتب احادیث سے کوئی اس ہے. میں دلیل نہیں ہے، نہیں آپ کے یا کتب میں قرآن سے آپ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے؟ قرآن میں یعنی دیکھیں بہت ساری یہ ایک فرعی جو باتیں ہیں نا، کہ فلان کام کرنا جائز ہے، فلان بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. جو قرآن مجید میں ٹھیک، تو بہت سارے، ہاں قرآن مجید میں تو بہت یعنی سارے، کہ لیکن ہاں مجھے مثلا پتہ ہے بھائی، مجھے ابھی اجازت دیں، اس ابھی بات میں مثلا مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو مجھے بتاتا سمجھا ہوں کہ دیے کہ قرآن میں ہر چیز کا حضرت بیان نہیں ہوئی ہوئی، ایسے ہی ہے. حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام، مثلا میں بھی دکھاتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی ہے، قمیص بھیجی ہے اپنے والد کے لیے جو اندھا ہو چکا ہے، اس کے آنکھیں کام نہیں دے رہے، اپنی قمیص بھیجی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ اگر قمیص اس پہ پھینک دو تو وہ اس کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ دوبارہ اس کے آنکھیں شفا پائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، وہ قمیص کیا چیز ہے بھائی؟ میرا وہ یوسف کی قمیص کیا ہے؟ اللہ تو شافی نہیں، ہے۔ ہم تبادل کے خلاف نہیں ہیں، ہم تبادل کے بھی خلاف نہیں ہیں، اور ہم توسل کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو تھا وہ صرف بعد از ممات استغاثہ کا مسئلہ تھا۔ وہ کہاں حرمت کی اور دلیل مجھے لے کے آؤ نا تم، مسئلہ نہیں ہے، اگر حرمت آپ کی یہ دلیل کہتے لے کے ہیں آؤ، ہاں حرمت کی دلیل لے اچھا، کے آؤ، حرمت کی دلیل شرک ہونے کی دلیل لے کے آؤ۔ حرمت کی دلیل، اچھا سنیں، حرمت کی دلائل جو میں نے پڑھی ہیں نا، مطلب جس طرح آپ کو شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا کشف و شبہات وغیرہ میں، جو محمد عبد الوہاب کی کتاب ہے، تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے ایکچولی جو بات لکھی ہے نا، انہوں نے یہ لکھی ہے وہ آپ کہ پڑھ لو ان کے شبہات کو، اگلے ہفتے کال کرو، ایک شبہ ہم جماعت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تم تیاری کر لینا خوب، ایک خوب تیاری کرو، لو جتنا ہے تمہارے پاس مواد لے کے آؤ کہ کیوں یہ شرک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، جو بھی ہے وہ ایک کر کے ہم ایک کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگلے ٹھیک ہے، ہفتے نیکسٹ ویک، اوکے؟ کال کر لینا محمد بھائی، اوکے اوکے، خدا حافظ۔ اوکے مدد کیوں نہیں کہتے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اچھا، اس میں شاید 2 درجن سوال ہو گئے جی اسی ایک سوال میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعہ موقف ہے، یہ اہل سنت موقف ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اسلام میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگی جاتی ہے، ایک فرد بھی ایسا نہیں، حتیٰ ناصبی کا بھی یہ عقیدہ نہیں۔ آپ نے کہا قرآن سے آپ نے استدلال کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ آیا انسان صرف خدا سے مدد مانگتا ہے؟ اس کا کوئی قائل ہے اس دنیا میں؟ جو اہل سنت والجماعت میں جو مکتبہ اہل حدیث ہے، مکتبہ دیوبند ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کا آپ کیا مفہوم لیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بھی لیں، لیکن اس کا کوئی ایک فرد بھی ایسا قائل نہیں ہے کہ ہم نے غیر اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگنی ہے۔ اس کا ترجمہ تو یہ کہہ رہا ہے نا، ہم صرف تم سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جی اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جی یہ اگر ترجمہ یہی ہے تو پھر کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مانگتے یا نہیں مانگتے؟ جی ظاہری مدد تو مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے وسیلے بنائے ہیں۔ نہیں، ظاہری باطنی کو چھوڑیے، فی الحال آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیا سچ ہے یہ؟ چندہ کسے مانگتے ہیں؟ چندہ تو انسانوں سے ہی مانگا جاتا ہے۔ کون مانگتا ہے؟ یہی لوگ زیادہ مانگتے ہیں۔ جی ہیں؟ مولوی حضرات، نہیں، مولویوں میں بھی یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف خدا سے مدد، صرف خدا سے مدد کس کے مقابلے میں کہتے ہیں؟ علی کی سے اگر مدد مانگے تو کہتے ہیں نہیں صرف خدا سے مدد۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ہم نے طے کر لیا صرف خدا سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، اور خود ہی ٹوپی الٹی کر کے پہنچ جاتے۔ کوئی دنیا کا کوئی ایک فرد آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، ایک انسان، ایک آدمی جس عاقل ہو، البتہ ہاں کوئی مجنون ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، یا میں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں لیتا۔ میں کسی کی مدد نہیں لیتا، میں انسان ہوں اور خود صرف اللہ، میں اور اللہ زندگی۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں، یہ انسان ایک دوسروں کی مدد کے محتاج ہے۔ اور خدا نے قرآن میں کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا حرام ہو، شرک ہو، تو خدا شرک کی دعوت دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ عوام کے لیے کلیئر نہیں ہے، اور یہ ہے بات بالکل روز روشن کی طرح۔ اب پھر اس کو جب یوں چھیڑیں گے نا، پھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو جائیں گی۔ پہلے تو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مان گئے، کسی سے مدد نہ مانگنا۔ نہیں،
وہ ظاہری مدد، وہ باطنی مدد، یہ سامنے کا مدد، وہ غائب کا مدد، یہ زندہ سے مدد، وہ مردہ سے مدد. آیت نے یہ کچھ کہا ہے؟ نہیں، آیت میں تو اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگر آیت کا یہ معنی ہے، جو کہ یہ معنی نہیں ہے، ابھی ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. جی 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 ٹھیک ہے نا، میں نے کہا نا آپ کے سوالات میں 2 درجن سوال ہیں. جی 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 ٹھیک ہے نا، اب ہر کسی کو ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں. یہ آج اگر میں اپنے ان پاک دل جوانوں سے مخاطب ہوں جن کے ضمیر صاف ہیں، پاک ہیں، جو کسی تعصب میں نہیں ہے، جو بھی یہ کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ میں صرف خدا سے مدد لیتا ہوں، کسی اور کی مدد نہیں لیتا ہوں، وہ کذاب ہے، وہ شیطان ہے. وہ اس آیت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، غلط بات کر رہا ہے جو نہ کسی دین میں ہے، نہ کسی اسلام میں ہے، نہ کسی انسانیت میں. ہر شخص جانتا ہے ٹھیک ہے. کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کے محتاج. جس کو اس انسان کو ایک دوسرے کی مدد کا محتاج کس نے بنایا؟ خدا نے. اور پھر خدا کہے کہ کسی کی مدد نہ لینا، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسباب بنائے. نہیں، اسباب بنائے نہیں بنائے بھی ہم اس میں جاتے ہیں. جی جی ایک دوسرے کا محتاج بنایا یا نہیں بنایا؟ جی جی ڈپینڈنٹ بنائے. نہیں. انسان دوسرے کا ڈپینڈنٹ میں ہوتا یہ ہے. کپڑے خود سے نہیں بنا سکتے، جی جی ہم ایک لقمہ خود سے نہیں کھا سکتے. باقی اسباب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سورج، چاند، بارش، دریا، سمندر، رطوبت، جی جی. زمین، سرخیزی، ان سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان سب کے علاوہ بھی وہ بھی غیر اللہ ہے نا. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہو. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، تجارت نہیں کر سکتے ہو. یہ غیر معقول ترین بات ہے. ٹھیک ہے نا. غیر معقول ترین بات کو ایک اتنے بڑے مکتب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں. نہیں کہتے اہل سنت. یہ ناصبی ایک ٹولہ ہے جس نے اہل سنت کی ایک جماعت کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو ایک پہلو ہو گیا نا. آگے بہت سی باتیں تھیں، اگر آپ اٹھائیں تو ان کا ہم جواب دیتے ہیں. جی جی. اچھا، یہاں پہ جو اعتراض اٹھتے ہیں وہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یا علی مدد جو ہے، جو کہا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. جو کہ یہی سوال میں نے ماضی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں. تو انہوں نے کہا تھا یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں تو یہ اتنا کیا کہتے ہیں غیر معمولی معاملہ ہے کہ لگتا ایسا ہے، ریفلیکشن ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کے قائل نہیں ہیں، بلکہ آپ مولا علی علیہ السلام کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ معبودیت کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے بے شک ظاہری اسباب بنائے اور ظاہری اسباب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ شرک کا جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یا مولا علی علیہ السلام کو کیا نام ہے معبودیت کے درجے پہ لے جایا جاتا ہے. یعنی یا علی مدد سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایک عام اہل تشیع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب السلام علیکم یا علی مدد، تو یا اللہ مدد کیوں نہیں نکل رہا؟ یا اللہ مدد کا کیا ایشو ہے؟ یہ آپ کلیئر کر دیں کہ یا علی مدد جو ہے، جو تشیع کہتے ہیں یا جو مکتب کہتا ہے، وہ کن معنوں میں کہتا ہے، اس کی کلیئرفیکیشن ہے. یہ بات انسان کو تو اپنی جگہ، اسے جو 6000 سال کے طویل ترین سجدوں سے ملائکہ کی صف میں آیا تھا، یہی بات اسے شیطان رجیم بناتی ہے. ابلیس نے یہی بات ابلیس کو مردود بناتی ہے. اس نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ تیری تو میں عبادت کروں گا. یہ تو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں سجدہ کرایا جا رہا ہے. نہیں کرتا میں سجدہ. خدا کو سجدے سے انکار کیا. جی جی. آدم کو سجدے سے انکار، آدم کے سجدے سے انکار کیا. خدا کو تو 6000 سال سے سجدہ کر رہا تھا. جی جی جی. آدم کو سجدے سے انکار کیا. آدم کے سجدے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے. اللہ نے حکم دیا تھا. کس نے کہا؟ اب شیطان یہی تو کہہ رہا تھا، نہیں آپ نے ایک انسان کو معبود تک پہنچا دے، میں خدا کو صرف سجدہ کرتا. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے صرف خدا کو سجدہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی ساری باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. میں نے اشارہ کر دیا، دوبارہ نہیں کہوں. جی جی.
اچھا ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ لیکن میں تھوڑا سا جی جی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے، جی جی نہیں تو واضح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جی 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 جس کے لیے واضح ہو گیا اس کے لیے ٹھیک جی ہے. جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اب دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے آ کر پکارنے والے کی مدد کریں گے یا علی مدد؟ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی، ہم نے اس سے کہا پانی پلاؤ، اس نے پانی پلایا، مدد کی. ہم نے ایک زندہ آدمی اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا دو. اب ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے وہ کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ اچھا ذرا ایک جگہ رہیے نا. جی 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 یا آپ کہاں آگے یہی لوگوں کے میں جن کے آپ جن کی ترجمانی تو نہیں کر رہے آپ، لیکن ان کے سوالات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. اب آپ کہاں آگے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے، مردے سے مدد نہیں مانگیں گے. تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو گیا. یہ بات کرتے ہوئے یہ مان لیجئے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ قابل اعتماد نہیں رہے. آپ کو نہیں کہہ رہا، جی 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 ٹھیک ہے نا. یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی زندہ نہیں ہے، زندہ سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے. آپ تو کہتے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، زندہ اللہ ہو جاتا ہے. ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ زندہ ہے، یہ اللہ ہو جاتا ہے. یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے. یہ یہاں تک آگے کہ زندہ سے ہم مانگتے ہیں. ہمارا آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی مردہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں آگے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے یا جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے کرنی ہوتی ہے، کس طرح اپنے موقف پہ برقرار رہنا ہوتا ہے، اسی موقف پہ آگے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں. جی جی سارا اشکال یہیں آگے نا کہ زندہ نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ مجھ اور آپ سے زیادہ زندہ ہو پھر تو اشکال ختم ہو گیا نا. جی اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان سے زیادہ زندہ ہو، پھر کیا کہیں گے؟ وہ کیسے؟ نہیں پھر کیا کہیں گے آپ؟ اگر ہو نہیں زندہ ہے تو پھر تو مدد کر سکتے ہیں. اگر زندہ ہے تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. نہیں اگر کہہ رہے ہیں نا. جی جی اف ہے. ہاں اف کے ساتھ ہے نا. آپ کا اشکال یہیں تک آ گیا. غیر اللہ سے آپ یہاں آگے زندہ ہونا چاہیے، جو مدد کرے گا وہ زندہ ہونا چاہیے. جی جی اگر ہم امیر المومنین کی زندگی ثابت کریں پھر کیا کہیں گے؟ نہ وقت زندگی ثابت، اس دنیا میں ابھی جو بھی زندہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت سے زندہ ہے. جی جی جسے بھی حیات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت. الفاظ میں دقیق بولتا ہوں، مختصر بولتا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے نا. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں بھی شرک کے فتوے لگ گئے. ٹھیک، صحیح بات. شہید ہے یا نہیں علی؟ بے شک ہے. شہید زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. قرآن نے کہا علی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض اٹھیں گے اگر آپ اجازت دیں. ہاں وہی کہتے ہیں کہ قرآن کی پھر پوری آیت پڑھے نا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. تم اس زندہ کو جو تمام زندوں سے زیادہ زندہ ہے اسے مردہ کہہ کے کیوں کہتے ہو علی مردہ ہے، علی سے مدد نہ مانگو، علی زندہ ہے. خدا تم سے کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے جو علی کو مردہ کہہ